اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم دھوکے باز کے حوالے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غش فلیس منا۔ ترجمہ: نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث میں مسلمان کی ایک انتہائی اہم برائی کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، وہ ہے دھوکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو امت سے ہی خارج کر دیا۔ اور یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائے جب آپ مکہ کے بازار میں تشریف لے گئے اور ایک دکان کے سامنے گندم کا ڈھیر فروخت کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس ڈھیر کے اندر ڈالا تو نیچے کچھ نمی محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشت بھر دانے باہر نکالے تو دیکھا کہ وہ گیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکاندار سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دانے بارش میں بھیگ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم نے اس کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ خریدنے والا ان کو دیکھ لے؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مزید احادیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو کسی مومن کو ضرر پہنچائے یا اسے دھوکہ دے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا، جو کسی سے دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مشقت اور تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ حضرات گرامی، مندرجہ بالا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہی وہ آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آج تو پوری زندگی مکر، فریب، دھوکہ سے بھری پڑی ہے۔ گھر سے لے کر بین الاقوامی زندگی تک دھوکہ ہی دھوکہ ہے، بلکہ یہ دھوکہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو ہم برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کسی کو دھوکہ دینا ہمارے معاشرے کی رسم بن چکا ہے۔ حالانکہ جو شخص کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے وہ خود بھی کسی فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو کسی مسلمان سے عداوت رکھتا ہے وہ کسی کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ دوسرے کی دنیا تباہ کرنے والے کی اپنی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جو کسی کی آخرت برباد کرتا ہے اس کی اپنی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ کسی مسلمان کو دھوکہ دینا، اس کی مخالفت کرنا، اس کے مال یا جان کو نقصان پہنچانا، اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کی کوشش کرنا حرام ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ساتھیوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوکے کے حوالے سے اتنے سخت ارشادات کو سن کر ہم آج سے یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، تاکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہماری زندگی کا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔